اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے، ان آمنو، کہ تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ کی ذات پر، وجاہدو، اور جہاد کرو، مع رسولہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول، تو جو لوگ طاقت والے ہیں، استطاعت رکھنے والے ہیں، منہم، ان منافقوں میں سے، ان کفار میں سے، استأذنک، وہ اجازت طلب کرتے ہیں، وقالو، اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیا جائے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، رضو، یہ خوش ہیں اس بات سے، بأن یکونوا، کہ یہ ہو جائیں، مع الخوالف، عورتوں کے ساتھ شامل ہونے والے، پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں، یہ اس بات سے خوش ہیں۔ خوالف جو ہے یہ خالفتن کی جمع ہے، ایسی عورتیں جو کہ باہر نہ نکل سکیں اور مجبور ہو کر بیٹھی رہیں، گھر میں بیٹھنے والی عورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ راضی ہیں اس بات پر کہ یہ گھر میں بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ شامل ہو جائیں، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور مہر لگا دی گئی ہے ان کے دلوں پر، ان کے قلوب پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، چنانچہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ قبل آیات میں ایک لمبا سلسلہ منافقین کا چل رہا ہے، بلکہ اکثر سورۃ التوبہ کا حصہ انہی کے متعلق ہے، اور وجہ یہ ہے کہ تاکہ ان منافقین کی کارروائیوں کو ذکر کیا جائے، ان کی تردید کی جائے، تاکہ بعد والے مسلمان ان ساری کی ساری باتوں سے جنہیں منافقین کیا کرتے تھے، ان سارے کاموں سے جن میں منافقین ملوث تھے، ان سے بچ سکیں اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بن سکیں، اس لیے ان باتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو منافقین ہیں، کوئی ایسا نیک عمل کہ جس کو کرنا ضروری ہو تو منافقین اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی چونکہ وقعت ان کے دل میں نہیں ہے، اسلام کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے، اور آخرت کی اہمیت ان کے دل میں نہیں ہے، اس لیے یہ اپنی دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، اور دنیا کی زندگی میں ایسے یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ آخرت کے لیے کام کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں، آخرت کی تیاری کے لیے ان کے پاس فرصت ہی نہیں۔ تو ذکر فرمایا کہ جب کوئی ایسا حکم نازل ہوتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی پر کامل ایمان رکھو اور دشمنوں کے ساتھ جہاد کرو، تو طاقت کے باوجود، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو اجازت دے دو کہ ہم یہیں پر رہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل پڑھا تھا، یہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہانے کرنے لگے، گھر میں کوئی نہیں ہے، والدہ بیمار ہے، میرا تو نوکر کہیں چلا گیا ہے، میں کیسے نظام چلاؤں گا، تو مجھے اجازت دے دیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت تو دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہیں، ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے چلو تم، جب چل پڑتے پھر کہا جاتا ٹھیک ہے چلو واپس چلے جاؤ، تاکہ پتہ تو چلتا کون ہے جو کہ نکلنے والا ہے، کون ہے جس کے دل میں اسلام کی اہمیت اور عظمت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو اس بات پر خوش ہیں کہ گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ پاک کی ذات نے جو حکم دیا ہے اس میں چلنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔
اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ مہر اللہ تعالیٰ نے لگا کر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پہلے بے طلبی دکھائی، دین کی ناقدری کی، حضور کی ناقدری کی، عقائد، ایمانیات، اعمال ان کا انکار کیا۔ جب باتیں پیش کی جاتی تو یہ خود کہتے وفی آذاننا وقرن، یہ آپ کے نعوذ باللہ اے نبی غلط باتیں ہمارے کانوں میں نہیں پڑتی، ہمارے کانوں میں تو ڈانٹ لگے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے کبھی یہ کہتے ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تمہاری غلط باتیں، تمہارے غلط کام ہم پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے۔ تو تب جا کر جو ہے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی کہ یہ باتیں ان کے دل میں نہ اتر سکیں اور ہدایت یہ حاصل نہ کر سکیں۔ باقی لیکن الرسول، جہاں تک وہ لوگ ہیں، اس کے مقابلے میں ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کا مطلب دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بات بیان کر کے، وہ مسلح اسلحہ کے ساتھ، وہ لکھ کر، وہ کسی بھی انداز سے اپنے عمل کے ذریعے سے دین کو پھیلانے، اور اس طرح سے جہاں جہاد کی ضرورت ہو یا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو، وہاں پر مال اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے سارے کے سارے انعامات اور بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ ظاہر ہے جو ان منافقین اور کفار کے مقابلے میں تھے مسلمان، جنہوں نے نہ اپنی پکی ہوئی فصلوں کو دیکھا، جنہوں نے نہ لمبے سفر کو دیکھا، جنہوں نے نہ گرمی کو دیکھا، نہ گھر کے حالات کو دیکھا، بس حضور کی آواز پر لبیک کہا، چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں کے ناخن تک اتر گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن یہ لوگ چلنے کے لیے تیار، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو یہ فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو فرمایا ان کے لیے بڑی بھلائیاں ہیں اور ان کے لیے اصل کامیابی ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، یہ ایمان والے، یہ مسلمان، یہ قربانیاں دینے والے اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعلان کر دیا جائے گا یہی بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہی اصل کامیابی اور عظیم کامیابی ہے۔ آج کے بعد تمہیں اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا، آج کے بعد تمہیں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، آج کے بعد تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد بیماری نہیں آئے گی، آج کے بعد موت نہیں آئے گی، آج کے بعد تمہاری مرضی کے مطابق نظام چلے گا اور تمہاری خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو فرمایا کہ انسان جو ہے زندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے تو یہ کامیابی ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، اللہ جل شانہ نے پہلے منافقین کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ لوگ ناکام ہونے والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا اور قربانی دینے والوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہی اصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یاد رکھا جائے انسان معاشرے میں رہ کر جو زندگی گزارتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، تو یہ اصل کامیابی ہے۔ اسی تبوک کے سفر سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پر جو ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بڑی اچھی جگہ ہے، بڑے پیارے چشمے ہیں اور بڑے سرسبز و شاداب درخت ہیں، بڑا اچھا موسم ہے، تو کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے میں یہیں پر رہ جاؤں، بچے اپنا نظام خود چلاتے رہیں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، منع کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے، فرمایا کہ عثمان اس کو اللہ پسند نہیں فرماتا، یہ رہبانیت اس کو شریعت پسند نہیں کرتی، جاؤ اور معاشرے میں جا کر رہو، وہاں پر بیوی بچوں کا حق ادا کرو، وہاں پر کماؤ، رشتہ داریوں کا حق ادا کرو، لوگ باتیں کریں گے، تمہیں بعض اوقات ناگوار گزریں گی، انہیں تم برداشت کرو گے اور صبر کرو گے، اللہ اس پر انعامات عطا فرمائے گا، اللہ اس پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اللہ اس میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا،
مال کماؤ، مال کا حق ادا کرو، تو ذالک الفوز العظیم، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو ہم جس زندگی میں رہتے ہیں، یہاں پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، جائز کو ناجائز کو سمجھنا، پاکی ناپاکی کو سمجھنا، عبادات اور گناہوں کو سمجھنا، ایمان اور کفر کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور اپنے چھوٹوں کی تربیت اس انداز سے کرنا، یہی کامیابی ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔